جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال. فرشتوں نے تو اس حکم کی تعمیل میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ الا ابلیس، یعنی ابلیس ان سے مستثنا رہا، یعنی وہ اس سے سجدہ نہیں کیا. ترجمہ یہ ہے فسجدوا الا ابلیس، یعنی سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اور آگے قرآن کریم میں فرمایا کہ ابا واستکبر، کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں شامل ہو گیا. یعنی خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ متکبرانہ روش اختیار کی. یہاں کئی سوال پیدا ہوتے ہیں. ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو سجدے کا ملائکہ کو دیا گیا تھا، یعنی فرشتوں کو دیا گیا تھا، اور ابلیس کوئی فرشتہ نہیں تھا، بلکہ جیسا کہ قرآن کریم نے سورہ کہف میں بیان فرمایا کان من الجن، کہ وہ جنات میں سے تھا. تو جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو جنات تو بظاہر اس میں داخل نہ ہونے چاہیے تھے. اگر کوئی فرشتہ انکار کرتا تو بے شک نافرمانی ہوتی، لیکن یہ فرشتے نے نہیں بلکہ ابلیس نے کیا، جو فرشتوں میں داخل نہیں تھا بلکہ جنات میں سے تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت تک جتنی مخلوقات، جاندار مخلوقات کائنات میں موجود تھیں، وہ سب کے سب در حقیقت اس سجدے کے حکم میں شامل تھیں، اور سجدے کا حکم ان سب کو ہوا تھا. اور ملائکہ کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل مخلوق فرشتوں کی ہے. اس واسطے جب ان کا ذکر ہو گیا کہ ان کو سجدے کا حکم ہوا ہے تو خود بخود سننے والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب اتنی افضل مخلوق کو سجدہ کرایا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کے آگے، تو جو دوسری جاندار مخلوقات ہیں وہ بطریق اولا اس حکم میں شامل ہوں گی. اس لحاظ سے وہ در حقیقت جنات بھی شامل تھے، اور جتنی اس وقت جاندار مخلوقات تھیں وہ سب کے سب اس حکم کے اندر شامل تھی، حکم کی مخاطب تھی، لہذا ان پر بھی اس کی تعمیل لازم تھی. لیکن ابلیس جو جنات میں سے تھا، جیسا کہ سورہ کہف میں مذکور ہے، اس نے انکار کیا. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے دو ہی لفظ استعمال فرمایا کہ ابا واستکبرا. ابا کے معنی ہے انکار کیا، اور استکبرا کے معنی ہے تکبر کی روش اختیار کی، متکبرانہ رویہ اختیار کیا. لیکن دوسری جگہ قرآن کریم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، جیسے سورہ اعراف میں ہے کہ اس نے انکار کرنے کی وجہ بھی بیان کی، اور کہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، اور چونکہ آگ افضل ہوتی ہے مٹی سے، اس لیے میں اس سے افضل ہوں، تو میں اسے سجدہ کیوں کروں. یہ جواب دیا اس نے، انکار کرنے کی یہ وجہ بیان کی. اور واستکبرا، اور اسی کو قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ اس نے تکبر کی روش اختیار کی کہ اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا، اور اس کے نتیجے میں وہ کافروں میں شامل ہو گیا. دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس کے اس انکار کرنے کی جو عقلی دلیل بیان کی اس نے، بظاہر تو وہ درستی لگتی ہے، اس لیے کہ آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق بظاہر قوت میں، اپنی قوت کے اعتبار سے زیادہ افضل ہونی چاہیے اس مخلوق سے جو کہ مٹی سے پیدا کی گئی ہے. تو عقلی دلیل تو اس کی بظاہر درست نظر آتی ہے. تو پھر اس کی بنا پر اس کو کیوں مردود اور مطرود کیا گیا؟ تو اس کا جواب خود سمجھ میں آ سکتا ہے کہ در حقیقت اس سارے واقعے میں بتلانا ہی مقصود یہ ہے کہ یہ عقل جو ہے یہ بھی انسان کی غیر محدود رہنمائی نہیں کرتی. بے شک یہ علم کا ایک ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے بہت سی چیزیں انسان معلوم کرتا ہے، لیکن
اس کی رہنمائی غیر محدود نہیں ہے، یہ کسی جگہ جا کر ٹھوکر کھا جاتی ہے، یہ سوالات کا صحیح جواب نہیں دیتی، بلکہ بعض اوقات مغالطہ انگیز جواب دے دیتی ہے، گمراہی کرنے والا جواب دے دیتی ہے۔ لہذا جہاں عقل کا تقابل اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہو تو وہاں ایک سلیم الطبع مخلوق کا تقاضا یہ ہے، اس کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی اس عقلی دلیل کے اوپر ترجیح دے کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع کرے اور اپنی عقل کو اس کے آگے جھکا دے۔ یہی در حقیقت دین کا خلاصہ ہے کہ آدمی اپنی عقل کو، اپنی طبیعت کو عقل کے اوپر غالب نہ ہونے دے اور عقل کو شریعت پر غالب ہونے نہ دے۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح حکم آ جائے کہ فلاں کام کرنا ہے، تو چاہے تمہاری وہ سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، چاہے تمہاری عقلی دلیلیں اس کے خلاف رہنمائی کر رہی ہوں، تو ان عقلی دلیلوں کو سمجھو کہ یہ دھوکہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم برحق ہے، اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ہی عمل کرنا تمہارے ذمہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی اس نے جو عقلی دلیل پیش کی وہ عقلی دلیل کوئی اتنی غلط نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں چونکہ اس نے یہ دلیل پیش کی، اس واسطے وہ مردود اور مطرود ہوا اور وہ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ کان من الکافرین۔ اور اسی بات کو کی طرف اقبال مرحوم نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک شعر کے اندر اشارہ کیا ہے کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، یہ تو انسان کی سرشت میں داخل ہے، اس کے دل کا تقاضا ہے، اور اس وجہ سے اس دل کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ جو حکم اس کی طرف سے آ رہا ہے یا جو ہدایت اس کی طرف سے مل رہی ہے وہ میرے لیے وہی واجب التعمیل ہے، اور چاہے میں اس کی حکمت سمجھ پا رہا ہوں یا نہ سمجھ پا رہا ہوں، اس کی مصلحت میری عقل میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا صریح حکم آ گیا تو مجھے اس کے آگے سر جھکانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ وجہ ابلیس کے انکار کی بیان فرمائی کہ در حقیقت وہ متکبر تھا، تکبر میں مبتلا ہو گیا اور اس نے اس کو تکبر نے اس گمراہی کی طرف ڈال دیا۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک اور پیرائے میں تعبیر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے بارے میں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالم تھا، علم رکھتا تھا اور اچھا خاصا علم رکھتا تھا، لہذا عالم تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، اگرچہ وہ روایات کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے لیکن ان کو بالکل یہ رد بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک عابد بھی تھا، یعنی عبادت گزار تھا۔ اس واقعے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ بھی شامل ہوتا تھا، تو عالم بھی تھا، عابد بھی تھا اور عاقل بھی تھا۔ یعنی اس معنی میں عقل کے عقلی دلیل جو پیش کی وہ بظاہر دیکھنے میں درست لگ رہی ہے۔ تو عاقل بھی تھا، عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ عاشق نہیں تھا، یعنی اس میں کمی جو تھی وہ در حقیقت اس کے عشق کی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوتی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں وہ سرشار ہوتا تو یہ سب دلیلیں جو عقلی دلیلیں ہیں ان سب کو روند کر ایک ہی دلیل اس کے لیے کافی ہوتی کہ میرے محبوب کا حکم ہے، لہذا مجھے ہر حالت میں اس کی تعمیل کرنی چاہیے، چاہے وہ حکم میری سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو۔ تو یہاں سے یہ ایک بہت بڑی ہدایت اس واقعے سے ہمیں یہ دی گئی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی صریح حکم آ جائے تو اس کے بعد پھر انسان کو
اس کے بارے میں عقلی گھوڑے دوڑانا یا اس کی حکمت اور مصلحتوں کو تلاش کر کے اس حکم کی تعمیل کو حکمت اور مصلحت پر موقوف رکھنا، یہ ایک فرما بردار بندے کا رویہ نہیں ہے، یہ ابلیس والا رویہ ہے۔ چنانچہ فرمایا مؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارۃ من امرہم، سورہ احزاب میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب کسی مومن یا مومنہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یہی سبق اس واقعے سے لینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے معارضے میں، مقابلے میں اپنی عقلی دلیل پیش کرنا اور صراحتاً انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اسی سے بات معلوم ہو گئی وہ کان من الکافرین، کہ ویسے تو عام طور پر اگر کوئی شخص بھول چوک میں کوئی غلطی کر بیٹھے یا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی کرے بھول چوک میں یا غفلت کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا۔ اگر فرض کرو کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور بہت بڑا اس کے اوپر عذاب بھی ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن محض اس بنا پر کہ اسے نماز نہیں پڑھی اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں رکھ سکتا، اس کو کافر قرار نہیں دیا سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز پڑھنے کو مانتا ہی نہیں اور نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، الیاذ باللہ، کوئی شخص اس کو انکار کرے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے انکار کو اور اس کو برملا رد کرنے کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس نے، ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کی روش اختیار کی، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہو چکا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جا چکا، ابلیس نے انکار کر دیا، اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کو مردود کر دیا گیا، جنت سے نکالنے کا حکم دے دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہم نے آدم سے کہا کہ وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس جنت میں سے تم کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ، حیث شئتما، جہاں سے بھی چاہو۔ البتہ ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی اگر اس کے قریب تم گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ خلاصہ یہ کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اور فرشتوں کے ذریعے ان کو سجدہ کرانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی تاکید فرمائی اور یہ فرمایا کہ اس میں جو تمہارا جی چاہے اس میں سے کھا سکتے ہو اور جہاں سے چاہو کھا سکتے ہو، یہ آزادی ان کو عطا فرما دی۔ البتہ ایک درخت کے بارے میں کہا کہ اس کے قریب مت جانا۔ اس آیت میں چند نکتے قابل غور اور قابل ذکر ہیں جن سے ہمیں رہنمائیاں ملتی ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ فرمایا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کا ذکر الگ فرمایا اور بیوی کا ذکر الگ فرمایا۔ یہ نہیں کہہ دیا کہ تم دونوں یہاں پر رہو، بلکہ بیوی کا خاص طور پر الگ سے نام لیا۔ اس کی وجہ بعض مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس میں یہ اشارہ مقصود ہے کہ جہاں تک رہائش کی سہولیات کا تعلق ہے تو اس میں میاں اور بیوی دونوں ایک ساتھ زندگی گزاریں، تو یہی فطرت کا تقاضا ہے۔
اور ایک ساتھ زندگی گزارنے میں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس طرح رہیں کہ دونوں کی سہولیات مد نظر ہوں، اور جس جگہ شوہر رہے وہیں پر بیوی بھی رہے، انت و زوجک، تم اور تمہاری بیوی۔ لہذا اس میں اس بات کی ایک طرح سے خفیہ ہدایت موجود ہے کہ میاں بیوی کو حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ وہ ایک ساتھ سکونت اختیار کریں، ایک ساتھ رہیں، اور اس میں شوہر گویا شوہر ایک طرح سے وہ اصل ہے اور بیوی سکونت میں اس کی تابع ہے، یعنی جہاں شوہر رہے وہاں پر بیوی بھی رہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ آگے جب یہ فرمایا کلا منہا رغدن، تو وہاں بیوی کا الگ ذکر نہیں کیا بلکہ تثنیہ کا صیغہ اختیار کر کے فرمایا تم دونوں اس جنت سے کھاؤ جی بھر کر۔ تو دونوں کے کھانے میں یہ الگ الگ بیوی کا نام نہیں لیا گیا، تو اس کی وجہ بعض مفسرین نے بیان کی، ایسے نقطہ نکالا ہے کہ کھانے میں کوئی ایک دوسرے کا تابع نہیں ہوا کرتا، کھانا ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق کھاتا ہے، اور کسی کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے، کسی کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے، لہذا ضروری نہیں کہ جو چیز شوہر کو پسند ہو بیوی بھی وہی پسند کرے، بلکہ دونوں اپنی اپنی مرضی کے مطابق کھائیں۔ اور حیث شئتما، یہ حیث شئتما کے معنی جہاں سے چاہو، یعنی پوری جنت تمہاری ہے، جنت کا تمام علاقہ تمہارا ہے، جہاں سے چاہو جس جگہ سے چاہو جی بھر کر کھا سکتے ہو۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان کو آزادی اگر ملے کہ وہ جہاں چاہے جا سکے، چلنے پھرنے پر اس کی کوئی قدغن نہ ہو، تو یہ ایک نعمت ہے، کیونکہ اگر اس کو کسی جگہ میں محدود کر دیا جائے تو ایک قید ہے کہ اس سے باہر نہیں جا سکتے، لیکن حیث شئتما کہہ کر ان کو کھلی آزادی دے دی گئی کہ تمہارے نہ کھانے پر کوئی پابندی ہے، نہ تمہاری نقل و حرکت پر کوئی پابندی ہے، جہاں چاہو جا سکتے ہو جنت میں، اور وہاں سے جو کچھ بھی تم کھانا چاہو وہ کھا سکتے ہو۔ البتہ ایک درخت کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، کیونکہ اگر اس درخت کے قریب گئے تو تمہیں ظالموں میں شمار کر لیا جائے گا۔ یہ درخت کون سا تھا اس کی تعین قرآن کریم نے نہیں کی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ گندم کا تھا، بعض میں آتا ہے کہ انگور کا تھا، لیکن کوئی بھی روایت اتنی پکی نہیں ہے کہ اس کی بنا پر یقین کے ساتھ کہا جا سکے کہ یہ کون سا درخت تھا۔ جب قرآن نے اس کی تعین نہیں کی تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی تعین میں پڑھیں اور اس بحث میں پڑھیں یا اس کی تحقیق میں اپنا وقت صرف کریں کہ یہ درخت کون سا درخت تھا۔ بہرحال ایک درخت تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے قریب مت جانا۔ اصل مقصود تو یہ تھا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا، اصل ممانعت تو پھل کھانے کی کرنی مقصود تھی، لیکن اس کے لیے عبارت یہ استعمال فرمائی یا الفاظ یہ استعمال فرمائی لا تقربا هذه الشجرة، اس کے قریب بھی مت پھٹکنا، قریب بھی مت جانا۔ تو اس سے یہ بات نکل رہی ہے کہ جب کوئی چیز ممنوع قرار دے دی جائے اور کسی چیز کو حرام اور ناجائز قرار دے دیا جائے تو وہ چیز تو ممنوع ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس چیز تک پہنچنے کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی وہ ذرائع اگرچہ فی نفسی مباح ہوں، جائز ہوں، لیکن ان سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات آدمی قریب پہنچنے کے بعد پھر اس گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ اصل بات تو بتلانی یہ تھی کہ اس درخت کا کوئی پھل مت کھانا، لیکن قریب جانا، اگر محض ویسے ہی قریب پہنچ جائیں اور اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں اور کھائیں بھی نہیں تو بظاہر تو یہ مباح بات تھی، کوئی ناجائز بات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب بھی مت جانا، یعنی اس لیے کہ قریب جانے کے بعد ہو سکتا ہے دل میں خواہش پیدا ہو جائے اور اس خواہش سے تم مغلوب ہو کر کھانے کے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، اس لیے قریب بھی مت جانا۔ یہی الفاظ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بعض گناہوں کے لیے بھی استعمال فرمایا، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب بھی مت جانا. تو وہاں پر بھی مقصود یہ ہے کہ زنا تو حرام ہے ہی، لیکن زنا تک پہنچانے والے جو اعمال ہیں وہ بھی ناجائز ہیں، اور ان سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح قرآن کریم نے ولا تقربوا الفواحش فرمایا ہے کہ بے حیائیوں کے قریب مت جاؤ، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ ظاہر کی ہوں چاہے باطن کی ہوں. تو مطلب یہ کہ اگرچہ بظاہر کچھ اعمال جو ان بے حیائیوں کے قریب جانے والے ہیں وہ بظاہر دیکھنے میں وہ بے ضرر معلوم ہوتے ہوں اور ان میں گناہ نظر نہ آتا ہو، لیکن اگر وہ وہاں تک پہنچا رہے ہیں اور اندیشہ ہے کہ اس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. چنانچہ اسی بات کو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ الحلال بین والحرام بین. بہت سے حلال معاملات تو ایسے ہیں جو بالکل واضح ہیں، ہر انسان جانتا ہے کہ حلال ہے، اور حرام بھی چیزیں بھی واضح ہیں، بہت سے حرام چیزیں ہیں جو ان کو انسان جانتا ہے کہ حرام ہے، جیسے مثلا خنزیر کھانا، شراب پینا وغیرہ. وبینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ امور ایسے ہیں کہ جو ملتے جلتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے کہ ان کو حرام میں داخل سمجھا جائے، حلال میں داخل سمجھا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص کے شبہات سے بھی پرہیز کرے گا وہ اپنے دین کو محفوظ کر لے گا، اور جو شخص ان شبہات میں مبتلا ہوگا تو اندیشہ ہے کہ کسی اور کھلے حرام میں مبتلا ہو جائے. اور پھر اس کی آپ نے ایک مثال یہ دی کہ پہلے زمانے میں بعض قبائلی سردار ایسا کرتے تھے کہ اپنے جانوروں کے چرنے کے لیے کچھ خاص چراگاہیں مخصوص کر لیتے تھے. وہ ان کی ملکیت تو نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کو مخصوص کر لیا جاتا تھا کہ اس احاطے میں جتنے بھی چراگاہ ہے اس میں صرف اس سردار کے جانور چریں گے، اور سردار کے علاوہ کوئی اور جانور اس میں نہیں چرا سکے گا. اس کو حما کہتے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سردار نے کوئی حما بنا رکھی ہے اور اس میں دوسرے لوگوں کو جانور چرانے کی ممانعت کر رکھی ہے، تو جس طرح اس چراگاہ کے اندر جا کر جانور چرانا ناجائز ہے یا ممنوع ہے، تو اسی طرح اس کے ارد گرد چرانا، یعنی چراگاہ کے اندر تو داخل نہیں ہو رہا انسان، لیکن اپنے جانوروں کو چراگاہ کے ارد گرد چرا رہا ہے، تو اس میں عین ممکن ہے کہ کوئی جانور کسی وقت حدود سے تجاوز کر کے اس چراگاہ کے اندر جا پڑے اور وہاں سے چرنا شروع کر دے تو وہ پکڑا جائے گا. اسی طرح اللہ فرمایا کہ الا ان حرم اللہ محارمہ، اللہ تعالیٰ کی جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے. تو صرف اتنی بات نہیں ہے کہ وہ حرام چیزوں کا ارتکاب نہ کرو، بلکہ ان کے قریب جانے والی جو چیزیں ہیں ان سے بھی پرہیز کرو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت تم سری حرام میں مبتلا ہو جاؤ. تو یہاں جو تعبیر اختیار فرمائی ولا تقربوا هذه الشجرہ، کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، یہ اس اصول کی طرف اشارہ ہے جس کو فقہاء کرام سد ذریعہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ گناہ جس طرح ناجائز ہے اسی طرح گناہ تک پہنچانے والے ذرائع اور اسباب بھی ناجائز ہیں، تو تم اس کے قریب بھی مت جانا، اور اگر جاؤ گے تو تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. ظالمین کا لفظ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے نافرمانی کے معنی میں استعمال کیا ہے. ظلم کے لفظی معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ جس کی تعریف عام طور سے یہ کی جاتی ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو بے جا استعمال کرنا، اس کو ظلم کہتے ہیں. لیکن یہ لفظ بڑا عام ہے، اس میں ہر وہ چیز بھی داخل ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل ہو. شرک بھی اس میں داخل، ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کریم نے فرمایا کہ شرک بڑا عظیم ظلم ہے. اسی طرح قرآن کریم گناہ کرنے کو بسا اوقات ظلم سے تعبیر کرتا ہے کہ ظلموا انفسہم،
کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے یا جن چیزوں کو گناہ قرار دیا ہے وہ مضر چیزیں ہیں، دنیا میں بھی مضر اور آخرت میں بھی مضر۔ تو جب کوئی شخص محض اپنے نفس کے لذت کے خاطر وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ دنیا میں بھی اس کی جان کے لیے خراب ہوگا اور آخرت میں بھی اس کی جان کے لیے خراب ہوگا۔ تو یہ اس کی اپنی جان پر ظلم ہے، ظلموا انفسہم اس کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ دعا میں بھی، استغفار کی دعا میں بھی، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو یہ کہے کہ اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، اپنے رحمت سے مجھے معاف فرما دیجیے۔ اور جیسا کہ آگے آنے والا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی جو غلطی ہوئی تھی اس کے استغفار پر بھی جو کلمات اللہ تعالیٰ نے سکھائے اس میں بھی یہ ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ تو ظلم کا لفظ کفر کے لیے، شرک کے لیے، نافرمانی کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے متنبع فرما دیا کہ تم اور تمہاری بیوی اس میں جنت میں ضرور رہیں، جو چاہیں کھائیں مگر اس خاص درخت کو نہ کھائیں، ورنہ اگر کھا لیا تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔